السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، تعلیم و تعلم چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم حروف عطف سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ حروف عطف کا مطلب ہوتا ہے ایسے حروف جو دو الفاظ یا دو جملوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں، تو انہیں حروف عطف کہا جاتا ہے۔ اور ایک حروف ربط آتے ہیں جو تعلق قائم کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ تو دونوں میں تھوڑا فرق ہے، حروف ربط اور حروف عطف میں۔ حروف عطف جو ہوتے ہیں جوڑنے کے لیے آتے ہیں دو الفاظ یا دو جملوں کو۔ چار مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی مثال ہے جوان اور بوڑھے، دودھ یا دہی۔ تو یہ دونوں مثال پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ اس میں جوان اور بوڑھے، تو جوان اور بوڑھے ہے اور بیچ میں اور لگا ہوا ہے، تو جوان ایک لفظ ہے، بوڑھے ایک لفظ ہے، اور دونوں کو جوڑنے کے لیے اور کا استعمال کیا گیا۔ دوسرے جملے میں دودھ اور دہی، یہ دو الفاظ ہیں، ان کو جوڑنے کے لیے یا کا استعمال کیا گیا۔ تو یہ دو جو اوپر جو دو مثالیں ہیں، پہلی اس میں دو الفاظ کو جوڑا گیا ایک حرف کے ذریعے، اور تیسری اور چوتھی مثال میں یہ قصد کیا کہ بہن کے پاس چلے، تو یہ قصد کیا ایک جملہ، بہن کے پاس چلے دوسرا جملہ، اور ان کو جوڑا ہے کہ نے۔ اور چوتھی مثال میں سب آئے مگر وہ نہ آیا، تو سب آئے ایک جملہ ہوا، وہ نہ آیا دوسرا جملہ ہوا، اور دونوں کو جوڑنے کے لیے مگر کا استعمال کیا گیا۔ تو یہ چاروں مثالوں میں اگر ہم غور کریں تو اور، یا، کیے، کے، مگر، یہ چاروں جو ہیں یہ حروف عطف ہیں۔ پہلی دو مثالوں میں دو الفاظ کو جوڑا گیا، اور دوسری دو مثالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو جملوں کو جوڑا گیا۔ تو حروف عطف جو ہوتے ہیں دو الفاظ کو جوڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، اور دو جملوں کو جوڑنے کے لیے بھی استعمال ان کا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ حروف عطف جو ہیں دو الفاظ اور دو جملوں کو جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ ایسے ہی انہیں حروف عطف کہتے ہیں۔ اگر آپ حروف عطف کی تعریف لکھیں تو آپ لکھیں گے دو لفظوں یا جملوں کو جوڑنے والے یہ حروف عطف کہلاتے ہیں۔ جیسے یا، اور، لیکن، کہ، یہ جو ہم نے اوپر دیکھے حروف دیکھے، یہ اور اس طرح کے اور بھی بہت سے حروف ہوتے ہیں۔ جیسے اب دوسری مثالیں ذرا غور کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ خشک و تر، چشم و چراغ، دشت و در، نشیب و فراز، فرش و دسترخوان، یہ بہت ساری مثالیں، عیش و عشرت، باغ و بہار، محنت و مشقت، یہ سب آپ کو مثالیں نظر آ رہی ہیں۔ اب ان مثالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ واو کے ذریعے جوڑا گیا، دو الفاظ کو واو کے ذریعے جوڑا گیا۔ تو اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ واو عطف، اس کو واو عطف کہتے ہیں، اور واو عطف کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ فارسی ترکیب ہے، فارسی میں واو کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ اور کے معنی ہی میں آتا ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھیں واو استعمال ہوا ہے، تو یہ جو واو ہے یہ آپ کو ہر جگہ یہاں یعنی یہ اور کے معنی میں آتا ہے فارسی ترکیب میں۔ تو اس کو حروف، یہ واو عطف ہے، تو واو عطف بھی اصل میں حروف عطف کی ہی ایک، یعنی حرف عطف ہی ہے وہ بھی، جیسے لیکن، اور، مگر، یا جس طرح آتے ہیں ویسے ہی ایک حرف ہے وہ بھی، لیکن اس کا الگ سے ذکر کیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کا الگ سے ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ واو عطف کہلاتا ہے، اور یہ دو الفاظ کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ہم یہاں مثال میں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ واو عطف ہے، جس کے بارے میں ایک ویڈیو آلریڈی اس سے پہلے بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھیں کہ یہ جو پوری ترکیب ہے، اب دیکھیے، خشک و تر اگر ہم کہیں، چشم و چراغ کہیں، دشت و در کہیں، یا پھر یہ جوان اور بوڑھے، دودھ یا دہی، یہ پوری ترکیب جو ہے عطفی ترکیب کہلاتی ہے۔ اس کو ہم کہیں گے عطفی ترکیب۔ اور عطفی ترکیب بنانے کا ایک اور طریقہ ہے، جس میں کیا ہوتا ہے کہ حرف عطف استعمال نہیں ہوتا، ڈائریکٹ بس دو لفظوں کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیے یہاں دیکھ رہے ہیں ہم پڑھے لکھے، پڑھے اور لکھے دونوں کو جوڑ دیا گیا تو پڑھے لکھے بن گیا۔ یہ بھی عطفی ترکیب ہے، لیکن بغیر حرف عطف کے ہے۔ دن رات، یعنی دونوں کو جوڑا گیا۔ عطفی ترکیب کا مطلب یہ ہے کہ دو الفاظ کو جوڑا گیا، لیکن کبھی وہ حروف عطف کے ذریعے جوڑا جاتا ہے اور کبھی بغیر حروف عطف کے، جیسے یہاں بغیر حروف عطف کے جوڑا گیا۔ دن رات، لاڈ پیار، چھوٹے بڑے، پھل پھول، نوشت خواند، امیر غریب وغیرہ، یہ سب اس میں اور واو بھی نہیں ہے اور دوسرے حروف بھی نہیں ہیں۔ تو حروف عطف کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ حروف عطف وہ حروف جو دو الفاظ یا دو جملوں کو جوڑنے کے لیے آتے ہیں،
اور وہ یہ بہت سے ہیں، لیکن اور مگر یا اس طرح کے اور بہت مگر، تو اس طرح کے اور بہت سے حروف ہیں جس میں واو بھی آتا ہے، واو عطف. اور یہ کبھی کبھی بغیر حرف کے بھی عطفی ترکیب بنائی جاتی ہے، جیسے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں پڑھے لکھے. تو یہ خلاصہ تھا. اب اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جیسے مثال کے طور پر یہاں ہم دیکھ رہے ہیں خشک و تر، تو اس میں جو خشک ہوتا ہے واو سے پہلے والا اس کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور واو کے بعد والا یہ کہلائے گا معطوف. تو اسی طرح سے اگر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں جوان اور بوڑھے، تو جوان جو رہے گا اور سے پہلے والا جوان جو رہے گا وہ معطوف علیہ رہے گا، اور بوڑھے جو رہے گا وہ معطوف رہے گا. دودھ معطوف علیہ، دہی معطوف رہے گا. اور پوری ترکیب جوان اور بوڑھے، دودھ یا دہی، آپ کو پوری ترکیب کو نشان لگا کر آپ نیچے لکھیں گے عطفی ترکیب. یہ قصد کیا اور بہن کے پاس چلے، یہ پورا ملا کے عطفی ترکیب رہے گی، اور جوڑ کے حرف عطف رہے گا. تو اس طرح سے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا عطفی ترکیب کو. تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل پہ کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن مل سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.